بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ نومبر 1901 میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب، صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب اور حضرت سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ کی آمین ہوئی۔ اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعام اور عطایہ پر شکریہ کے طور پر ایک دعوت عام دی۔ اس موقع پر حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے سوال کیا کہ حضور یہ جو آمین ہوئی ہے یہ کوئی رسم ہے یا کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو امر یہاں پیدا ہوتا ہے اس پر اگر غور کیا جاوے اور نیک نیتی اور تقوی کے پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر سوچا جاوے تو اس سے ایک علم پیدا ہوتا ہے۔ میں اس کو آپ کی صفائی قلب اور نیک نیتی کا نشان سمجھتا ہوں کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھ لیتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو نکالتے نہیں اور پوچھتے نہیں، جس سے وہ اندر ہی اندر نشو و نما پاتا رہتا ہے اور پھر شکوک و شبہات کے انڈے بچے دے دیتا ہے اور روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسی کمزوری نفاق تک پہنچا دیتی ہے کہ جب کوئی امر سمجھ میں نہ آوے تو اسے پوچھا نہ جاوے اور خود ہی ایک رائے قائم کر لی جاوے۔ میں اس کو داخل ادب نہیں کرتا کہ انسان اپنی روح کو ہلاک کر لے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر سوال کرنا مناسب نہیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء، المائدہ آیت 102۔ اور ایسا ہی اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آدمی جاسوسی کر کے دوسروں کی برائیاں نکالتا رہے۔ یہ دونوں طریق برے ہیں، لیکن اگر کوئی امر عام دل میں کھٹکے تو اسے ضرور پیش کر کے پوچھ لینا چاہیے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر کوئی شخص خراب غذا کھا لے اور وہ پیٹ میں جا کر خرابی پیدا کرے اور اس سے جی متلانے لگے تو چاہیے کہ فوراً قے کر کے اس کو نکال دیا جائے، لیکن اگر وہ اس کو نکالتا نہیں تو پھر وہ آلات ہضم میں فطور پیدا کر کے صحت کو بگاڑ دے گی۔ جیسے ایسی غذا کو فوراً نکالنا چاہیے، اسی طرح جو بات دل میں کھٹکے اسے جلد باہر نکال دو۔ غرض میں اس کو آپ کی سعادت کی نشانی سمجھتا ہوں کہ آپ جو بات سمجھ میں نہ آوے اسے پوچھ لیتے ہیں اور اس کو اعتراض بن جانے کا آپ موقع نہیں دیتے۔ بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت ہی پر منحصر ہیں۔ صحت نیت کے ساتھ کوئی جرم بھی جرم نہیں رہتا۔ قانون کو دیکھو، اس میں بھی نیت کو ضروری سمجھا ہے۔ مثلا ایک باپ اگر اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہو کہ تو مدرسہ جا کر پڑھ اور اتفاق سے کسی ایسی جگہ چوٹ لگ جاوے کہ بچہ مر جاوے تو دیکھا جاوے گا کہ یہ قتل عمد مستلزم میں سزا نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اس کی نیت بچے کو قتل کرنے کے نہ تھی۔ تو ہر ایک کام میں نیت پر بہت بڑا انحصار ہے۔ اسلام میں یہ مسئلہ بہت سے امور کو حل کر دیتا ہے۔ پس اگر نیک نیتی کے ساتھ محض خدا کے لیے کوئی کام کیا جاوے اور دنیا داروں کی نظر میں وہ کچھ ہی ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھو کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے اما بنعمت رب کا فحدث الضحیٰ آیت 12 پر عمل کرے۔ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہیے، اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے۔ تحدیث کے یہی معنی نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتا رہے، بلکہ جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ مثلا
ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ عمدہ کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ میلے کچیدے کپڑے پہنتا ہے اس خیال سے کہ وہ واجب الرحم سمجھا جاوے یا اس کی آسودہ حالی کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو۔ ایسا شخص گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم کو چھپانا چاہتا ہے اور نفاق سے کام لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور مغالطہ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ مومن کی شان سے بعید ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مشترک تھا، آپ کو جو ملتا تھا پہن لیتے، اعراض نہ کرتے تھے، جو کپڑا پیش کیا جاوے اسے قبول کر لیتے تھے۔ لیکن آپ کے بعد بعض لوگوں نے اسی میں تواضع دیکھی کہ رہبانیت کی جزو ملا دی۔ بعض درویشوں کو دیکھا گیا ہے کہ گوشت میں خاک ڈال کر کھاتے تھے۔ ایک درویش کے پاس کوئی شخص گیا، اس نے کہا کہ اس کو کھانا کھلا دو۔ اس شخص نے اصرار کیا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ آخر جب وہ اس درویش کے ساتھ کھانے بیٹھا تو اس کے لیے نیم کے گولے تیار کر کے آگے رکھے گئے۔ اس قسم کے امور بعض لوگ اختیار کرتے ہیں اور غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے باکمال ہونے کا یقین دلائیں، مگر اسلام ایسی باتوں کو کمال میں داخل نہیں کرتا۔ اسلام کا کمال تو تقوی ہے، جس سے ولایت ملتی ہے، جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں، خدا تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے۔ ہم اس قسم کی تعلیم نہیں دیتے کیونکہ اسلام کی تعلیم کے منشا کے خلاف ہے۔ قرآن شریف تو کلوا من الطیبات کی تعلیم دے، المومنون آیت 52، اور یہ لوگ طیب عمدہ چیز میں خاک ڈال کر غیر طیب بنا دیں۔ اس قسم کے مذاہب اسلام کے بعد عرصہ بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافہ کرتے ہیں، ان کو اسلام سے اور قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ خود اپنی شریعت الگ قائم کرتے ہیں۔ میں اس کو سخت حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں۔ ہماری بھلائی اور خوبی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اسی طرح عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور جادہ مستقیم سے بہک گئے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے عاشروہن بالمعروف النساء آیت 20، مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ دو قسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل خلی اور رسن کر دیا ہے، دین کا کوئی اثر ہی ان پر نہیں ہوتا اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خلی اور رسن تو نہیں کیا مگر اس کے بالمقابل ایسی سختی اور پابندی کی ہے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، اور کنیزکوں اور بہائم سے بھی بدتر ان سے سلوک ہوتا ہے۔ مارتے ہیں تو ایسے بے درد ہو کر کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں، غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک اتار دی دوسری پہن لی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شاعر کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں سے کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے، باوجود کہ آپ بڑے باروب تھے، لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ آپ سودے خود خرید لایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے کچھ خریدا تھا، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی چیز ہو اس کو ہی اٹھانی چاہیے، اس سے یہ نہیں نکالنا چاہیے کہ آپ لکڑیوں کا گٹھا بھی اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ غرض ان واقعات سے یہ ہے کہ آپ کی سادگی اور اعلیٰ درجے کی بے تکلفی کا پتہ رکھتا ہے۔ آپ پیادہ ہی چلا کرتے تھے۔ اس وقت یہ کوئی تمیز نہ ہوتی تھی کہ کوئی آگے ہے یا پیچھے، جیسا کہ آج کے وزادار لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ کوئی آگے نہ ہونے پائے۔ یہاں تک سادگی تھی کہ بعض اوقات لوگ تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ ان میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی داڑھی سفید تھی۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ آپ ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جب حضرت ابو بکر
رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کوئی خادمانہ کام کیا اور اس طرح پر سمجھا دیا کہ آپ پیغمبر ہیں، تب معلوم ہوا۔ بعض وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ خود نرم ہو گئے تاکہ حضرت عائشہ آگے نکل جائیں، اور وہ آگے نکل گئیں۔ اسی طرح پر یہ بھی ثابت ہے کہ ایک بار کچھ حبشی آئے جو تماشا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کا تماشا دکھایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو وہ حبشی ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ غرض جب انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور سے مطالعہ کرتا ہے تو اسے بہت کچھ پتہ ملتا ہے، لیکن بعض احمق اور باطن ایسے بھی ہیں جو آپ کی زندگی پر تدبر تو کرتے نہیں، اعتراض کرنے کے لیے زبان کھولتے ہیں۔ یہ حال عیسائیوں اور آریوں کا ہے۔ ایڈیٹر صاحب الحکم نے اس تقریر کی اشاعت کے ساتھ ہی ایک اہم نوٹ بھی اپنے طرف سے اخبار الحکم میں سپرد قلم کیا، جو یہ تھا کہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی بین ہی اسی قسم کی ہے۔ آپ سیر کو نکلتے ہیں تو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کوئی آگے یا نہ بڑھے، بلکہ بسا اوقات جیل قدر صاحب کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ خاک اڑتی ہے اور حضرت اقدس پیچھے ہیں، مگر حضرت حجت اللہ نے کبھی اس قسم کا خیال بھی نہیں فرمایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے لوگ چلے آتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو ٹھوکر لگ گئی ہے یا جوتی نکل گئی ہے یا چھڑی گر گئی ہے، مگر کبھی کسی نے نہیں دیکھا یا سنا ہوگا کہ آپ نے کوئی ملال ظاہر کیا ہو یا کسی خاص وضع کو پسند کیا ہو۔ مسجد میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صحابہ کے زمرے میں بیٹھے ہیں اور کوئی اجنبی آیا ہے تو اس نے بڑھ کر مولانا عبد الکریم صاحب یا حضرت حکیم الامت سے اول مسابقہ کیا، اور حضرت صاحب آپ کو سمجھا تو ان بزرگوں نے زبان سے بتایا کہ حضرت صاحب یہ ہیں۔ غرض شان محمدی کا سارا نمونہ آپ میں نظر آتا ہے، جس کو شک ہو وہ یہاں آ کر اور رہ کر دیکھ لے۔ حضرت اقدس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس وقت لوگوں نے سنت اور بدعت میں سخت غلطی کھائی ہوئی ہے اور ان کو ایک خطرناک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ وہ سنت اور بدعت میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر خود اپنی مرضی کے موافق بہت سی رائیں خود ایجاد کر لی ہیں اور ان کو اپنی زندگی کے لیے کافی رہنما سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب آدمی سنت اور بدعت میں تمیز کر لے اور سنت پر قدم مارے تو وہ خطرات سے بچ سکتا ہے، لیکن جو فرق نہیں کرتا اور سنت کو بدعت کے ساتھ ملاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے وہ بالکل واضح اور بین ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ کی زندگی کامل نمونہ ہے، لیکن باوجود اس کے ایک حصہ اجتہاد کا بھی ہے، جہاں انسان واضح طور پر قرآن شریف یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی بات نہ پا سکے تو اس کو اجتہاد سے کام لینا چاہیے۔ مثلا شادیوں میں جو باجی دی جاتی ہے، اگر اس کی غرض صرف یہی ہے کہ تاکہ دوسروں پر اپنی شیخی اور بڑائی کا اظہار کیا جاوے تو یہ ریاکاری اور تکبر کے لیے ہوگی، اس لیے حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص محض اسی نیت سے کہ اما بنعمت رب کا فحدث کا عملی اظہار کرے اور مما رزقناہم ينفقون پر عمل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے سلوک کرنے کے لیے دے تو یہ حرام نہیں۔ بس جب کوئی شخص اس نیت سے تقریب پیدا کرتا ہے اور اس میں معاوضہ ملحوظ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا غرض ہوتی ہے تو پھر وہ 100 نہیں خواہ 1,00,000 کو کھانا دے، منع نہیں ہے۔ اصل مدعا نیت پر ہے۔ نیت اگر خراب اور فاسد ہے تو ایک جائز اور حلال فعل کو بھی حرام بنا دیتی ہے۔ ایک قصہ مشہور ہے، ایک بزرگ نے دعوت کی اور اس نے 40 چراغ روشن کیے۔ بعض آدمیوں نے کہا کہ اس قدر اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ جو چراغ میں نے ریاکاری سے روشن کیا ہے اسے بجھا دو۔ کوشش کی گئی، ایک بھی نہ بجھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل ہوتا ہے اور 2 آدمی اس کو کرتے ہیں، ایک اس فعل کو کرنے میں مرتکب معاصی کا ہوتا ہے اور دوسرا ثواب کا، اور یہ فرق نیتوں کے اختلاف سے پیدا ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے
کہ بدر کی لڑائی میں ایک شخص مسلمانوں کی طرف سے نکلا جو اکڑ اکڑ کر چلتا تھا، اور صاف ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ وضع خدا تعالیٰ کی نگاہ میں معیوب ہے، مگر اس وقت محبوب ہے، کیونکہ اس وقت اسلام کی شان اور شوکت کا اظہار اور فریق مخالف پر ایک رو پیدا ہوتا ہے۔ پس ایسی بہت سی مثالیں اور نظیریں ملیں گی جن سے آخر جا کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح پر میں ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی راہ ایسی نکلے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا اظہار ہو اور لوگوں کو اس پر ایمان پیدا ہو، ایسا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے اور نیکیوں کے قریب کرتا ہے۔